نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 اور 136 پڑھیں گے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تین طرح کے لوگ جو دین اور مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ تین طرح کے تھے۔ ایک یہودی تھے، دوسرے نصارہ تھے اور تیسرے مشرکین تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں، ان کے دین کے وارث ہم ہیں، ان کے متبع ہم ہیں۔ نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے مذہب پر تھے، ہم ان کے طریقہ پر ہیں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی خود کو یہی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہم ہیں، ان کے صحیح مذہب پر، ان کے صحیح طریقہ پر ہم ہیں۔ تو چونکہ یہود اور نصارہ جو تھے یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی اور یہ اپنی کتاب سے دلائل تیار کیا کرتے تھے، دلائل بنایا کرتے تھے اور پھر لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اسی طرح نصارہ کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نصرانی تھے۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا، اہل ایمان سے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم یا تو یہودیت کو اختیار کر لو، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ تم نصرانیت کو اختیار کر لو، تہتدوا، تو تب تم راہ پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تم دونوں کے عقائد اور نظریات سے جدا ہے، مختلف ہے، اور جو صحیح مذہب ہے، جو صحیح طریقہ ہے، جس مذہب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اس مذہب کے نمائندہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس سے جو آیت نمبر 137 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر یعنی یہودی اور نصرائی اور نصارہ اور مشرکین اس مذہب کو اختیار کرتے ہیں کہ جس مذہب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب وہ ہدایت پائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ کی برائی کو بیان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درست عقیدہ کو بیان کیا ہے اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات یہ بلا دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مضبوط دلیل کی بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل نمائندے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے، آپ کی ملت کے اصل پیروکار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ہدایت کو یعنی ہدایت پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، تو اب اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرنا ہوگا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، قالو انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی، تہتدوا تو تم ہدایت پاؤ۔ یعنی یہودی کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نصرانی یہ کہتے تھے کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو تب ہدایت پاؤ گے۔ اور چونکہ ان کا جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ان کا دعویٰ وہ دین ابراہیم کا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم کی ملت، حنیفہ جو موحد تھے، یعنی تم نے یہودیت کو ہدایت کا سبب سمجھا ہے، انہوں نے نصرانیت کو ہدایت کا سبب سمجھا ہے، دونوں طریقہ کار غلط ہیں، اس لیے کہ یہودیت نے بھی شرک کو اختیار کر لیا، نصرانیت نے بھی شرک کو اختیار کر لیا۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ملت ابراہیم پر ہیں جو موحد تھے۔ حنیف کہتے ہیں اس شخص کو
کہ جو ہر طرف سے کٹ جائے اور ایک اللہ کا ہو جائے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر طرف سے اپنے رشتے ناطے، اپنے مذہب کے، اپنے عقیدہ کے، وہ سب ختم کر دے اور کس کا ہو جائے؟ ایک اللہ کا ہو جائے، کسی اور کی طرف اس کی امید نہ ہو۔ اسی کو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وما کانا، اور نہ تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی تمہاری کلی تو یہیں کھل جاتی ہے کہ تم مشرک ہو، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قولو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان کو یہ بات سمجھائیں، آپ ان کو یہ بات کہیں کہ ہم ملت ابراہیم کی پیروی کیوں کر رہے ہیں۔ قولو، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، واو کا مطلب اور، ما، جو، انزل، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد۔ اسباط اولاد کو کہتے ہیں، یعنی ان کی اولاد پر جو اللہ نے نازل کیا۔ وما اوتیا، اور جو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا، اور جو دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیے، یہ ہدایت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیے کہ ایمان لانے کے لیے تین چیزیں بنیادی ہیں، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ توحید ہے، یہ اللہ نے ہر پیغمبر پر، ہر نبی پر نازل کی۔ دوسری چیز رسالت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یہ ہر پیغمبر پر اللہ نے نازل کیا، ہر ایک کے لیے اللہ نے لازم کیا کہ جتنے بھی پیغمبر میں نے بھیجے ہیں ان تمام پر تم ایمان لاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر آخرت، کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت ہوگا، اور جو اعمال کیے گئے ہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ جو آخرت، یہ بنیادی طور پر جو تین چیزیں ہیں ان کو اعتقادات کہا جاتا ہے۔ یہ اعتقادات ہر پیغمبر نے بیان کیے ہیں، اور ان اعتقادات کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق یا کوئی تفصیل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا۔ اب دیکھیے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے ان میں فرق کر دیا۔ پہلی بات تو توحید کی تھی، تو توحید میں انہوں نے شرک کی آمیزش کر دی۔ دوسری بات رسالت کی تھی، انہوں نے بعض انبیاء کو مانا اور بعض کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تیسری بات آخرت کی تھی، تو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو چند دن عذاب ہوگا اگر ہوا بھی، اس کے علاوہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ جو بنیادی طور پر تین عقیدے تھے، ان تینوں عقیدوں کے اندر انہوں نے خرابی پیدا کر دی۔ تو لہٰذا گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے جو اعمال تھے یا ان کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب حقیقی طور پر جو بات ہے وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی اس طریقہ پر ایمان لائے جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات میں، یا کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، اللہ کے افعال کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا اس بات ہوا۔ وما انزل الی ابراہیم، ہم ابراہیم پر جو کچھ نازل کیا گیا،
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یا ان کی اولاد میں جو اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہم ان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان پیغمبروں کی تفصیل قرآن میں نہیں آئی، چند انبیاء کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے اور کچھ انبیاء کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، باقی تفصیل ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم ایمان کیا رکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہم ان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کا، کسی ذات کا ہمیں حتمی قطعی طور پر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا تو ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہاں پر ان کا الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ یہودی اور نصرانیت کی بات تھی۔ یہ یوں نہ سمجھ لیں کہ شاید ہماری ضد کے اندر انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہماری ضد کے اندر انہوں نے یہ بات کی، اس لیے الگ سے ذکر کر دیا کہ موسیٰ پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ عیسیٰ، اور اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اس کے علاوہ اللہ نے جتنے پیغمبروں کو عطا کیا ہے، مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں پر نہیں آیا، حضرت یرمیاہ کا ذکر نہیں آیا، اور بہت سارے حضرت حزقیل علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعض کا قرآن میں کیا بعض کا قرآن میں نہیں کیا۔ تو جتنے پیغمبر ہیں وما اوتی النبیون من ربہم، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے بیان کیا لا نفرقو، لا کا مطلب نہیں، نفرقو تفریق کرتے، یعنی ہم گروہ نہیں بناتے کہ یہ پیغمبروں کی لسٹ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہ پیغمبروں کی لسٹ ہے جس پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ لا نفرقو، ہمارے ہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، واو کا مطلب اور، نحن ہم، لہو اسی کے، مسلمون تابع دار ہیں، یعنی ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے تابع دار ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہم اس پر اس کو من و عن تسلیم کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ مسلمون کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوع میں تقریباً 7 دفعہ ذکر کیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام ہے، نام اسلام بطور لقب کے، بطور نام کے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مذہب کو دیا ہے، آپ کے دین کو یہ نام دیا ہے۔ باقی جو انبیاء تھے ان کے ادیان کو یہ نام اللہ نے نہیں عطا کیے، یہ وصف ان کا رہا ہے، یہ وصف تھا ان کا، لیکن لقب نہیں تھا، لقب اسی دین کا ہے، اور اس کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر بھی فرمایا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا بل ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی پر، تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے ملت اور ایک ہوتا ہے مذہب یا شریعت۔ ملت اور شریعت میں فرق یہ ہوتا ہے، جو ملت ہوتی ہے یہ احکام کلیہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، نماز فرض ہے، یہ سارے انبیاء پر نماز فرض رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ملت ہے یہ۔ اور اسی طرح روزے فرض ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض، یہ احکام کلیہ میں سے ہے۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ کہلائے گی شریعت، کہ نمازیں کتنی ہوں گی، ان کی رکعتیں کتنی ہوں گی، کس کس وقت میں وہ ادا کی جائیں گی، کس طرح سے نماز ٹوٹ جائے گی، کس طرح سے قضا ہوگی، یہ جو تفصیل ہے ان کو ہم احکام فرعیہ کہا جاتے ہیں، فروعی احکام کہتے ہیں، تو یہ مذہب کہلاتا ہے۔ اور جو اصول ہے احکام کلیہ وہ ملت کہلاتے ہیں۔ تو ملت کس کو کہتے ہیں؟ ملت کہتے ہیں احکام شرعیہ کو، وہ احکام شرعیہ جو بطور کلیہ کے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان کی جو تفصیل ہے وہ شریعت کہلائے گی۔ اب کس طرح سے نماز ہوگی، کس طرح سے ٹوٹے گی، کس وقت میں ادا کی جائے گی، کتنی رکعتیں ہوں گی، روزے کا وقت کیا ہوگا، روزہ شروع کب ہوگا، ختم کب ہوگا، زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی، کب ادا کی جائے گی، کس کو ادا کی جائے گی، یہ جو ساری تفصیل ہے یہ شریعت کہلاتی ہے۔
اور جو اصول ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ملت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ملت ابراہیمی کے تابع ہے، شریعت ابراہیمی کے تابع نہیں۔ یہ اصول سمجھ لیں، کس کے تابع ہے؟ ملت ابراہیمی کے، شریعت ابراہیمی کے تابع نہیں۔ شریعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احکام شریعہ سے مختلف اور جدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔